ایسا دور ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اس عہدے پر فائز کیا جس کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے لیے لاکھوں دنیا آج بھی ترستی ہے کہ کاش ہمیں ایک وقت اذان دینے کا موقع مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کو اس عہدے پر فائز کر کے کئی لوگ خوش نہیں ہو جاتے کہ ان کا کوئی جاننے والا دشمن جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے۔ فرمایا یہ کوئی ایسا تھوڑی کوئی جیت ہوئی ہے تمہاری، ایسا تھوڑی تم کامیاب ہوئے ہو کہ کل کو تمہیں موت نہیں آنی۔ تم اپنے جس رشتہ دار کے، جس دشمن کے، جس پڑوسی کے، جس کاروباری کے مرنے پر خوشی منا رہے ہو، موت تو تمہارے دروازے پہ بھی کھڑی ہے، کسی وقت بھی وہ آ جائے گی۔ کئی لوگوں کو دیکھیں وہ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا برا سمجھتے ہیں، غریبوں سے سلام دعا نہیں کرتے، غریبوں سے مصافحہ نہیں کرتے، غریبوں سے گفتگو نہیں کرتے۔ اب جن کو غریبوں سے نفرت ہے وہ ہو سکتا ہے دنیا دار بیپاری ہو، لیکن وہ محمد رسول اللہ کی امت والے نہیں ہو سکتے۔ ایک بدو آیا، بدو کیا ہوتا ہے؟ ایک جاہل آدمی جو پڑھا لکھا نہیں، جس کے کپڑے بہت صاف ستھرے نہیں، پسینے سے بھرا ہوا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مسلمان ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں بتاؤ ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ مجھے اپنی سینے سے لگا لیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ اس نے ادھر کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، وہ رونے لگا۔ فرمایا بالکل آپ اللہ کے کریم رسول ہیں، دنیا میں تو یہ قاعدہ بنا ہوا ہے، آج بھی کئی لوگ جو مسلمان ہوں یا نہ ہو ان کے گھروں میں برتنوں کی ذات اور برادریاں، وہ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ مذہب کے بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ ان کی برادری کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ ان کے رنگ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں یہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ مالدار ہو سکتے ہیں، خوبصورت ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، لیکن بذات خود وہ ایک کامل انسان نہیں ہو سکتے۔ جن کو اللہ کی مخلوق سے نفرت ہے وہ خدا کے اچھے بندوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے درس ہی یہی دی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کئیوں کے پیٹ میں درد ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیسے بنا، وہ اس طرح بنا تھا جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کی اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں دنیا میں چھوا چھوت کا چھٹکارا لے کے آیا ہوں، میں اونچ نیچ سے لوگوں سے چھٹکارا لے کے آیا ہوں۔ تو اس وقت میں آج سے 1450 سال پہلے جو لوگ مکے آتے تھے، جو مدینے آتے تھے کاروبار کرنے کے لیے، وہ جا کے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے تمہیں حیرت کی بات بتائیں۔ وہ اپنے لوگوں کو جا کے کہتے تھے آپ کو حیرت کی بات بتائیں، حیرت کی بات۔ لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے، اچھا کیا حیرت کی بات ہے؟ وہ کہتے تھے مدینے میں ایک ایسے نبی ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نبی تو پہلے بھی بہت آئے، یہ کیسے نبی ہیں؟ تو غیر مسلموں کو کہتے تھے ارے نہیں نہیں یہ ویسے نہیں ہیں، یہ ایسے نبی ہیں جو کہتے ہیں کہ کالا اور گورا، امیر اور غریب ایک تھالی میں کھائیں گے۔ ان کی مسجد میں سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، لوگ اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لیتے تھے۔ حیرت ہو جاتی تھی کائنات کو، لوگ پریشان ہو جاتے تھے کیا دنیا میں کوئی ایسا نبی بھی آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ امیر اور غریب، گورا اور کالا ایک برابر ہے؟ تب پوری دنیا کے لوگوں کے دل کے اندر یہ امنگ اٹھی کہ ہاں وہ دین ہمیں چاہیے جس دین کے اندر نفرت نہیں ہے، جس میں چھوا چھوت نہیں ہے، جس میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسلام کائنات کا سب سے بڑا مذہب بنا ہے۔ مسلمانوں اگر آپ میں کسی میں بیماری ہے، کئی بار خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے نا، اگر آپ میں کسی میں یہ بیماری ہے، آپ کسی کو رنگ کی بنیاد پر نفرت کرتے ہو، آپ اپنے گھر میں، اپنی رشتہ داری میں کسی کو غربت کی وجہ سے نفرت کرتے ہو، یا اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کسی سے اس کے دھرم کی وجہ سے نفرت کرتے ہو، آپ اپنے کاروبار میں ملازموں کے ساتھ، اپنے محتاج لوگوں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اس لیے نفرت کرتے ہو کہ وہ آپ جیسے نہیں ہیں، تو آپ نے ابھی محمد رسول اللہ سے وفاداری کا حلف مکمل نہیں کیا ہے، آپ ابھی پورے مکمل وفادار نہیں بنے۔
یہ اسلام ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نبی علیہ السلام نے اس وقت کی جب وہ مسلمان نہیں تھے. محمد رسول اللہ نے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد اس وقت کی جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. یہ مسلمانوں پہ آج یہ دوبارہ یہ پابندی عائد ہوتی کہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو اچھی طرح کہ ہم دنیا کے سامنے وہ انسانیت کا درس لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی غریب، اگر وہ ہم تک مدد کے لیے پہنچے گا، اگر وہ ہمارے دروازے پر آئے گا تو وہ ہم اس کی عزت کو کم نہیں کر سکتے. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا قاعدہ ہے. کتنے لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے، غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، اور نبی علیہ السلام چبوترا اسی لیے بنایا. کن کے لیے بنایا؟ کن کے لیے بنایا وہ چبوترا؟ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے گھروں کے لیے، اندھوں کے لیے، لولے لنگڑوں کے لیے، محتاجوں کے لیے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا بنایا کیا کریں گے؟ یہ اتنے غریب لوگ، مسکین، محتاج، اندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کرنا کیا ہے؟ قربان جاؤ. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے. جس طرح اپنی نسل کو پڑھاتے ہیں اسی طرح ان کی بھی تربیت کریں گے تاکہ کائنات کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کی مخلوق میں اونچ نیچ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی غریب کو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا تو آپ اپنی آنکھوں کا نہیں اپنے دل کا علاج کروائیے. اگر آپ کو کسی غریب سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے اور آپ اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے دل کے اندر جو کینہ ہے، جو گندگی بھری ہوئی ہے، تو پہلے اس کا علاج کرائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا بندہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کروں گا، جلدی سے یہ اٹھ کے چلا جائے، تو پھر ایک دفعہ آپ اپنے دل کی صفائی کیجئے جس کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، جو اللہ کی مخلوق کو انسان سمجھ کے ان کو 2 وقت محبت کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان وہ نہیں ہے جس کے کپڑے اچھے ہوں، شکل اچھی ہو، بولتا اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، کھاتا پیتا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، وہ تو مالدار ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بھلا بندہ بڑا آدمی بن گیا، بڑا آدمی بن گیا. تو بزرگ پوچھا کرتے تھے کیا بڑا آدمی بن گیا؟ تو لوگ کہتے تھے بھی گاڑی خرید لی، بنگلہ خرید لیا، کپڑے بڑھیا پہنتا ہے، بہترین ہوٹلوں میں کھانے جاتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں یہ بڑا آدمی نہیں بنا، یہ امیر آدمی بن گیا ہے. بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو غریبوں کے ساتھ جھک کے ملتا ہے، جو مسکینوں کے ساتھ خوشخبری دینے والا ہے، جو محتاجوں کو کھانا کھلانے والا ہے، جو پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے بات کرنے والا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، جو اپنے مذہب کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کرتا ہو، اس کو ہم بڑا آدمی کہتے ہیں. ورنہ یہ باقی لوگ بڑے آدمی تھوڑی ہیں، یہ تو بس امیر آدمی. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں، خدا کے نزدیک کچھ نہیں، وہاں زیرو ہے. اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اور یہ کس دولت پر آپ فخر کر رہے ہیں، کس حسن پر فخر کر رہے ہیں، کس جوانی کے اوپر فخر کر رہے ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ اب ہیں کل نہیں ہوگی. آپ نے غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، لیکن دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو کل تک بڑے رئیس تھے، آج وہ سڑکوں پہ، فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے. کل تک جن کے ساتھ پوری